अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक प्यारे से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो शीरी बेगम पर हम बनाना चाहते हैं और उनका जो बेस्ट है, जो उनकी फ़िल्मों में बेस्ट चीज़ें थी, जो गाने बड़े मशहूर हुए, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और जो उनका जो फ़नी सफ़र है और जो निजी ज़िंदगी का थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपको वो भी मैं साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। तो 60 की दहाई में उनकी एंट्री हुई, आनन फानन वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में नमूदार हुई और उसी स्पीड से वो गायब हो गई पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से। और बड़ी खूबसूरत थी और उनका जो कद काट था वो भी आपको याद होगा कि वो बड़ी दराज कद थी और बड़ी खूबसूरत थी, सफ़ेद रंग था और वो पंजाब में ही पैदा हुई और उनकी जो मादरी ज़ुबान है वो भी पंजाबी थी। तो उसके बाद जब उनको फ़िल्म इंडस्ट्री का शौक़ हुआ तो हमने जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि वो जल्दी से आई पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे और छा गई और बड़ा प्यारा काम किया। और जो उनको एक्सपेक्ट करते थे हम या लोग उस ज़माने के कि ये कैसी इनकी शक्ल व सूरत है और कैसा इनका फ़िगर है, तो उन्होंने वो जो लोहा था अपना मनवाया और उन्होंने उनके जो सोचों के ऊपर पूरा उतरी। तो उनकी जो एंट्री हुई पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में वो इस तरह हुई कि जेसी आनंद साहब एक किरदार थे हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के, उनकी सिफारिश पर शबाब करानी साहब जो थे उनको उन्होंने कहा जेसी आनंद साहब ने कि भाई इसको जो है वो अपनी फ़िल्म में कास्ट करो। तो उन्होंने शबाब करानी साहब ने फ़िल्म में कास्ट कर लिया और ये 1963 में फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था 30 मार खां। 30 मार खां जब उन्होंने बना ली और रश प्रिंट चले और जब उन्होंने अपने स्टूडियोज़ में ही देखा कि भाई मैंने क्या बनाया है और ये सारा कुछ जब उन्होंने चेक करना शुरू किया तो लोगों ने और साथ वाले जो लोग थे उन्होंने शबाब करानी साहब को कहा कि ये तो एक शो भी नहीं चलनी फ़िल्म, तो ये आपका नाम बदनाम करेगी और नेक्स्ट तो आप फ़िल्म भी बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि एक तरीका उन्होंने निकाला कि हमारे जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के माया नाज डायरेक्टर थे उस ज़माने के, हैदर चौधरी साहब, जिन्होंने मेरे वालिद साहब की बड़ी बड़ी प्यारी फ़िल्में बनाई और भी बहुत सा उन्होंने काम किया और जब तक उनकी सांस चलती रही आखिरी दम तक उन्होंने बेहतरीन दुलारी और बहुत सी ऐसी फ़िल्में बनाई, लातादाद फ़िल्में उन्होंने हैदर चौधरी साहब ने बनाई और उनका स्कोर भी जो सुपर हिट होने का फ़िल्म का स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से। 95% जो उन्होंने ज़िंदगी में 100% फिल्में बनाई उसमें 95% जो फिल्में थी वो सुपर हिट हुई। तो लिहाजा जब ये पहली फ़िल्म उनकी रिलीज़ हुई तो फ़िल्म उनकी तो नहीं थी, वो तो थी शबाब करानी साहब की, तो लेकिन उन्होंने डरते हुए अपने असिस्टेंट का नाम दे दिया। ये असिस्टेंट थे शबाब करानी साहब के, हैदर चौधरी साहब। तो लिहाजा जब उन्होंने कहा ठीक है, तो वो जब फ़िल्म लगी तो वो फ़िल्म हो गई सुपर हिट। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हैदर चौधरी साहब का जो नाम था वो डायरेक्टर्स की लिस्ट में आ गया और बड़े वो मशहूर हो गए और ऐसे ही फ़ायदा शीरी बेगम को भी हुआ, वो भी उनके साथ साथ वो सुपर हिट हो गई। और ये जो दो किरदार थे ये 30 मार खां से पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे छा गए। और जब इन दोनों ने इस फिल्म में समझ लें कि डेब्यू किया और ये फ़िल्म जो थी वो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हुई, तो उस फिल्म का गाना भी जो नज़ीर बेगम की आवाज़ में जो रिकॉर्ड हुआ वो बड़ा मशहूर हुआ और वो भी एक वजह बनी उस फिल्म को सुपर हिट करने की। तो गाना कुछ यूँ था कि नींबूआं दा जोड़ा सा बागे विचों तोड़िया नींबूआं दा जोड़ा। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सी जोड़ियां मशहूर हुई और बड़ी कामयाब रहीं और लोगों के दिलों पर राज किया उन्होंने। बड़े बड़े प्यारे जो आर्टिस्ट थे उनकी जोड़ियां बनी।
تو پاکستان فلم انڈسٹری کی ہسٹری میں جو پنجاب کی جنہوں نے نمائندگی کی وہ اکمل خان صاحب تھے. تو ان کے ساتھ جو جوڑی بنی وہ شیری بیگم کی وہ بڑی بہترین جوڑی بنی, اور شروع کی جو جوڑیاں ہیں جو کامیاب جوڑی ہیں ان میں ان کا شمار ہوا. 30 مار خان کے بعد اکمل خان صاحب کے ساتھ 2 فلموں میں ان کو سائن کیا گیا. اس فلموں میں اکمل خان صاحب بھی تھے اور شیری بیگم بھی تھی, جن کا نام ایک کا نام تھا برجائی اور دوسری کا نام تھا پانی, اور وہ دونوں بڑی کامیاب فلمیں ہوئیں اور بڑا بہترین انہوں نے بزنس کیا. اور اس کے بعد شیری بیگم کے لیے سمجھ لیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے دروازے کھل گئے اور ان پہ مہر لگ گئی کہ وہ نمبر 1 ہیروئن ہے اور پنجابی کی لازوال ہیروئنوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور ان کا ڈانس بھی بڑا بہترین تھا اور بڑا پیارا انہوں نے کام کیا. اور اکمل خان صاحب کے ساتھ جو جوڑی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بڑی زبردست جوڑی تھی, بہت سی فلمیں ان کی بنی, وہ بھی میں تھوڑی سی لسٹ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور ان میں سورما بڑی زبردست فلم تھی, پھر میم صاحب اس میں بھی اکمل خان صاحب تھے, پھر شیر جوان, ولایت پاس, لال پچکڑ, تابع دار, بانکی نار, سوکن, اور ان کے علاوہ بھی انہوں نے شیری بیگم نے بہت سا کام کیا اور بڑا نام کمایا. ہندوستان اور پاکستان کی فلم ہسٹری میں ایک چیز کی بہت اس وقت ضرورت تھی, اور وہ تھا پنجاب کا کلچر دکھانے والا ایک خوب رو نوجوان. اور وہ نوجوان پھر میرے والد صاحب ثابت ہوئے, اکمل خان صاحب, جنہوں نے آ کے پاکستان فلم انڈسٹری میں یہ بتایا کہ پنجاب کا گبرو جوان ایک غیرت مند کردار میں کون اچھا لگتا ہے اور کس طرح اچھا لگتا ہے, یہ انہوں نے ثابت کیا. اور ان کے ساتھ جو جوڑی میں شامل ہوئیں وہ شیری بیگم تھی, کیونکہ وہ بھی پنجاب کی ایک جٹی لگتی تھی اور بڑی خوبرو تھی. اور ایک میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہے تو وہ ہماری آنٹی تھیں اور بڑی قابل عورت تھیں. ان کا نا خدا کی طرف سے نا ایک ٹانگ میں کچھ فرق تھا, چھوٹی تھی ٹانگ, لیکن ان کی دیکھیں کہ کاوش کیا تھی کہ کسی کو بھی پبلک میں بھی پتہ نہیں لگ سکا آج تک زندگی میں کہ شیری بیگم کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی. وہ انہوں نے ایسا اس کو کور کرنا اور ایسا ڈانس کر کے انہوں نے دکھایا اور بڑی وہ کامیاب رہیں. اور جو پاکستان فلم انڈسٹری کی ہسٹری میں ایک فلم تھی جو ملنگی, وہ بڑی مایہ ناز فلم تھی اور بچے بچے کو اس چیز کا پتہ ہے, آج بھی وہ فلم اتنی ہی مشہور ہے. تو اس فلم میں بھی ان کو کردار ملا شیری بیگم کو, اور بڑا بہترین کردار ملا. ایک غریب کمیار ہوتا ہے تو جس کا نام ہوتا ہے دلہ کمیار, تو اس کی بیٹی کا ان کو کردار ملا, اور جو ملنگی ٹائٹل کر رہا ہے. اور منور ظریف اور زلفی صاحب اسی کمیار کو آ کے کہتے ہیں کہ بھی ملنگی دوپہر لے آوے گا تو لوڈے ویلے جاوے گا, کیونکہ وہ مفرور ہوتا ہے. اور وہ اس کی بیٹی سنتی ہے شیری بیگم, اور وہ کوٹھے پہ بھاگتی ہے اور بڑا پیارا گانا سپر ہٹ گانا وہ گاتی ہے کہ چنا وے چڑھ کوٹھے تے اڈیکاں کدی آ جا تو صدقے میں جاواں تے مکھ دکھلا جا تو. چنا وے چڑھ کوٹھے تے اڈیکاں کدی آ جا تو صدقے میں جاواں تے مکھ دکھلا جا تو, تے مکھ دکھلا جا تو. وہ ان کو لو کرتے ہیں اور ان کی آپس میں جوڑی ہوتی ہے اور منگنی بھی ان کی ہو گئی ہوتی ہے, آپس میں رشتہ طے ہو گیا ہوتا ہے. تو ایک سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ ملنگی مفرور ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بیٹی میں نے تمہارا ساتھ تو اس کے ساتھ ہاتھ پکڑا دیا, اب تم اس کے پاس ہی چلی جاؤ, وہ تو مفرور ہے. تو ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے کہ اس نے ساتھ جانا ہے ملنگی کے, اور وہ جو وداع کرتا ہے اپنی بیٹی کو.
تقدیر نے مینوں تیریاں ساریاں ریجاں لاؤن دی تے مہلت نہیں دتی، پر میں رب والوں تو سرخرو ہے نا، میں رب رسول نو گواہ کر کے تیری باہ تے ملنگی تے ہاتھ پھڑا ہی دیتی ہوئی ہے، جا اپنے لیکھاں دا لکھیا چولی پا لے۔ بیٹی کو وہ جو کمیار غریب ہوتا ہے اور جو ظالم جگیردار ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ چپ کر کے اپنی بیٹی کو جب ودا کرتا ہے، اور وہ بڑا پیارا سین ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک گانا جو اس فلم میں آیا ہے تو وہ اس پہ سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اس گانے کے بول کو یوں تھے کہ چھڈ چلی بابلا تیریاں میں گلیاں، اج تیرے پنڈ نو سلام کر چلیاں۔ چھڈ چلی بابلا تیریاں میں گلیاں، تیریاں میں گلیاں، اج تیرے پنڈ نو سلام کر چلیاں۔ اور پھر 1966 کے سال میں شیری بیگم کی اور 3 فلمیں بڑی سپر ہٹ ہوئیں اور بڑی کامیاب ثابت ہوئیں، جن میں ایک بانکی نار تھی۔ بانکی نار بڑی زبردست فلم ثابت ہوئی، اور اس کے بعد ایک جان باز فلم تھی، اور جان باز کے بعد منہ زور ایک فلم تھی۔ یہ تینوں فلمیں بڑی بلاک باسٹر ہوئی ہیں، بڑی سپر ہٹ ہوئیں۔ اور 1967 میں 1967 میں میرے والد صاحب اکمل خان صاحب کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری کو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا جھٹکا پہنچا، اتنا بڑا ہیرو جو تھا وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ تو اس کے بعد 68 میں ان کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا پانچ دریا۔ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کی ہسٹری کی پہلی جو پنجابی فلم تھی، وہ کلر فلم تھی، رنگین فلم۔ تو اس میں پانچ دریا میں یہ 5 بھائی ہوتے ہیں، اور بڑی زبردست فلم تھی، بڑی انٹرٹینمنٹ تھی اس فلم میں۔ اور اجمل خان صاحب بھی تھے، اور مظہر شاہ صاحب بھی تھے، اور بھی بڑے، علاؤدین صاحب تھے۔ علاؤدین صاحب کے ساتھ ان کا پیر تھا شیری بیگم کا، اور یہ بھی بڑی کامیاب فلم ہوئی۔ اس کے بعد پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ مین ہیروئن نہ رہا پاکستان فلم انڈسٹری میں، اور یہ بھی کچھ وجہ بنی، اور پھر وہ خود بھی دل برداشتہ ہو گئی شیری بیگم جو تھیں۔ وہ پھر انہوں نے 70 کی دہائی میں وہ پاکستان فلم انڈسٹری سے غائب ہو گئیں، تو تقریباً 33 فلموں کے قریب انہوں نے فلمیں کی، اور بڑی سپر ہٹ فلمیں دیں، اور ابھی بھی ان کی ضرورت تھی پاکستان فلم انڈسٹری کو، کئی سال ان کی ضرورت تھی، لیکن وہ پاکستان فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا، اور آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ انہوں نے کوئی انٹرویو بھی نہیں دیا، اور کوئی بھی انہوں نے جو لنک نہیں رکھا پاکستان فلم انڈسٹری سے۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی میرے آج کا جو ولاگ تھا شیری بیگم پر، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور جو مجھے لائک کرتے ہیں اور جو مجھے دیکھتے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔